محمد بن قاسم وہ پہلا مسلمان فاتح ہے جس نے سب سے پہلے پاک و ہند پر لشکر کشی کی تھی، لیکن دربار خلافت کی سازشوں کے تحت اپنی قبل از وقت موت کے سبب اسے پاک و ہند میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کا موقع نہ مل سکا۔ سلطان محمود غزنوی کی ہندوستانی فتوحات وسیع تر تھیں، لیکن اسے بھی پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کے قیام کا موقع صرف اس قدر ملا کہ وہ پنجاب کو دولت غزنویہ کے ساتھ منسلک کر سکا۔ یہ اعزاز سلطان محمود غاری کو حاصل ہوا کہ وہ پاک و ہند میں مستحکم بنیادوں پر ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھے۔ ترائن کی دوسری جنگ میں شاندار فتح حاصل کر کے سلطان محمد غاری اپنے ہندوستانی مقبوضات کو قطب الدین ایبک کی عملداری میں چھوڑ کر غزنی لوٹ گیا تو مختصر سے عرصے میں ایبک نے میرٹھ، دہلی اور کئی دوسرے علاقوں کو فتح کر لیا اور دہلی کو دارالحکومت قرار دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سلطان غیاث الدین محمود نے قطب الدین ایبک کو نہ صرف آزاد ہی کر دیا بلکہ خطاب سلطانی سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ لاہور کے شہریوں کی دعوت پر قطب الدین ایبک نے لاہور پہنچ کر عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ وہ 18 ذی قعدہ منگلوار سن 602 ہجری کو لاہور میں تخت نشین ہوا تھا اور لاہور ہی میں سن 607 ہجری میں چوگان کھیلتے ہوئے اچانک گھوڑے سے گر کر وفات پا گیا تھا۔ اس کو لاہور ہی میں دفن کیا گیا اور سلطان شمس الدین التمش نے، جو اس کا غلام اور داماد بھی تھا، اس کے مدفن پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے 602 ہجری میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک خود مختار اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اسی سال اس کے ایما پر صدر الدین محمد بن حسن النظامی نیشاپوری نے تاج الماثر کے نام سے فارسی زبان میں ایک تاریخ لکھنے کا آغاز کیا۔ یہ تاریخ بلا شبہ بر صغیر کی اولین تاریخ ہے۔ اس میں شہاب الدین محمد غاری، قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے حالات درج ہیں۔ آج ہم وہی کہانی آپ کو اردو زبان میں سنانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ کے پرزور اصرار پر پیش کی جا رہی ہے، تو آئیے سلطان محمد غاری کی یہ داستان شروع کرتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں ایک دلدلی جنگل ترائی میں واقع موضع ترائن 2 لشکروں کی چھاونی ہے۔ ایک طرف لشکر اسلام ہے جس میں 1,20,000 نفوس شامل ہیں۔ اس میں بادشاہ سلطان شہاب الدین محمد غاری بنفس نفیس خود بھی شامل ہے۔ دوسری طرف لشکر کفار ہے جو 3 لاکھ سواروں، 3,000 سے زیادہ جنگی ہاتھیوں اور لاتعداد اور بے قیاس باپیادہ لشکریوں پر مشتمل ہے۔ کفار کا راجہ پرتھوی راج چوہان بھی بذات خود اپنے لشکر کے ساتھ ہے اور اسے لگ بھگ 200 دوسرے ہندو راجاؤں اور رئیسوں کی تائید اور حمایت بھی حاصل ہے۔ لشکر اسلام میں 80,000 پیادہ اور 40,000 سوار ہیں اور یہ تعداد لشکر کفار کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کے برعکس لشکر کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زائد ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے طریق جنگ کا مشاہدہ بھی کر چکا ہے اور اس میں ترک سپاہی بھی ملازم کی حیثیت سے موجود ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ لشکر کفار کو ترائن کی پہلی جنگ میں اس سے پہلے لشکر اسلام پر فتح حاصل ہو چکی تھی، اس لیے آج ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ ابھی تک دونوں لشکروں میں بالکل سکون کی حالت تھی اور دونوں لشکروں کے طلایا کے سواروں کے سوا جو اپنے اپنے پڑاؤ کے گرد چوکنے ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، دونوں لشکروں میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوتی تھی، مگر یکایک ایک نوجوان جس کا لباس بتا رہا تھا کہ کوئی معزز افسر ہے، لشکر اسلام میں سلطان محمود غاری کے خیمے سے برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان کے خیمے سے دائیں جانب کھڑے 10 سوار اپنے گھوڑے بڑھا کر اس کے قریب پہنچے۔ معزز افسر نے، نام جس کا قطب الدین ایبک تھا، مختصر سے الفاظ میں ان سواروں سے کچھ کہا، جسے سن کر فوراً سوار اس جگہ سے منتشر ہو کر تیزی سے ادھر ادھر چھٹنے لگے۔ ان سواروں کو منتشر ہوئے ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سارے لشکر میں ایک غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی۔ ہر سو ہتھیاروں کی جھنکار بلند ہونے لگی، پرچموں کو جنبش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سوار سلطان کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غاری 40,000 بہادر سواروں کے ساتھ پرتھوی راج کے لشکر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے سلطان نے اپنے لشکر اور اپنی لشکرگاہ کو اس طرح ترتیب دیا کہ سارے پیادوں، سواروں، خیموں، شامیانوں اور پرچموں کو میدان جنگ سے 3 کوس پیچھے چھوڑ کر خود 40,000 سواروں کے ساتھ آگے آ گیا۔ اب سلطان نے اپنے 40,000 سواروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے حکم دیا کہ 10-10 ہزار سوار 4 اطراف سے حملہ کریں اور لشکر کفار میں ہر سمت سے داخل ہو کر قتل و غارت گری کریں۔
جب لشکر کے لوگ دیکھیں کہ کفار ہاتھیوں اور سواروں کے ساتھ ایک طرف حملہ آور ہوا ہے تو دوسری 3 اطراف سے لشکر اسلام کے متعینہ دستے کفار پر ایک ساتھ تیروں کی بوچھاڑ کرتے، گھمسان کا رن پڑا۔ پرتھوی راج کی کمان میں تقریباً 200 شہزادے اور رئیس بھی مصروف پیکار تھے۔ ابتدا میں کفار گھوڑ سوار محمد غوری کے لشکر کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب رہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جنگ جاری رہی۔ سردار قطب الدین ایبک کے دستے نے خوب داد شجاعت دی۔ محمد غوری کا میدان جنگ سے 3 کوس پیچھے چھوڑا ہوا سارا لشکر بھی جنگ میں شریک ہو گیا۔ طرفین کے لشکری گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے رہے، لیکن کسی بھی لشکر نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر میں پرتھوی راج بسد مشکل لشکر اسلام کے قلب کے قریب پہنچ گیا تو محمد غوری نے 12,000 گھڑ سواروں کی مدد سے لشکر کفار پر جان پر کھیل کر یلغار کر دی، اور اب لشکر کفار میں موت اور تباہی کے بگولے ناچنے لگے۔ سامنے سے قطب الدین ایبک کا دستہ بھی کفار پر ٹوٹ پڑا۔ راجپوتوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ محمد غوری کے اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں اور انہیں شکست فاش ہو گئی۔ اس جنگ میں گوبند رائے بھی مارا گیا۔ ترائن کی پہلی جنگ میں محمد غوری نے جب کفار کا پلہ بھاری دیکھا تھا اور مسلمان فوج کو شکست ہوتی نظر آنے لگی تھی تو اس ہاتھی کی طرف جس پر پرتھوی راج کا بھائی اور دہلی کا حاکم گوبند رائے سوار تھا اور جو میدان جنگ میں برابر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑایا اور گوبند رائے کے منہ پر ایسا تاک کر نیزہ مارا کہ اس کے وار سے اس ملعون کے دانت ٹوٹ گئے۔ گوبند رائے نے بھی سلطان غوری پر نیزے سے جوابی وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کے بازو پر ایک کاری زخم لگا۔ قریب تھا کہ سلطان گھوڑے سے نیچے گر جاتے کہ اتنے میں قریب کھڑا ایک بہادر خلجی پیادہ اچک کر اس کے پیچھے گھوڑے پر جا بیٹھا اور اسے آغوش میں لیے گھوڑے کو کفار کے نرغے سے باہر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد لشکر اسلام کو شکست ہو گئی تھی اور سلطان محمد غوری 1 سال بعد دوبارہ پرتھوی راج کے مقابل ہوا۔ ترائن کی اس دوسری جنگ میں پرتھوی راج جنگ کی ابتدا میں ہاتھی پر سوار تھا۔ شکست کے آثار دیکھتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا، لیکن خطہ سرستی کے قریب لشکر اسلام کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، جنہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سلطان محمد غوری کی پرتھوی راج چوہان پر فتح ایک عہد آفرین واقعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فتح 588 ہجری بمطابق 1192 عیسوی میں حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں پرتھوی راج کا بھائی کھانڈے رائے سپہ سالار تھا، جو شکست کو غنیمت جان کر بڑی مشکل سے اپنی جان کو ہلاکت سے بچا لے جانے میں کامیاب ہوا تھا، اور وہ بھی اس خوف و ہراس کی حالت میں بھاگا تھا کہ اس کے گلے میں ڈالا ہوا جنیو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ترائن کی دوسری جنگ میں عظیم الشان کامیابی حاصل کرنے کے بعد سلطان محمد غوری نے قلعہ سرستی اور ہانسی کو فتح کیا، پرتھوی راج کی راجدھانی اجمیر کو تاخت و تاراج کیا، دیار شوامک کے کفار کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزائیں دی، اور اپنے غلام ملک قطب الدین ایبک کو اپنی افواج قاہرہ کے ساتھ قلعہ کوہرام میں متعین کر کے خود اپنے دارالحکومت غزنی کی راہ لی۔ قطب الدین ایبک کی ولادت ترکستان میں ترک والدین کے ہاں ہوئی تھی۔ لڑکپن میں اسے ایک سوداگر نیشا پور لے گیا تھا، جہاں قاضی القضاء امام فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کی اولاد میں سے تھے، اسے بطور غلام کے خرید لیا۔ قاضی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ قطب الدین کی مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت کی۔ قطب الدین نے قرآن پاک پڑھا اور فن تیر اندازی سیکھا، اور قرآن خوانی اور تیر اندازی میں طاق ہو گیا۔ جب قاضی کا انتقال ہو گیا تو اس کے فرزندوں نے اسے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو اسے غزنی لے گیا، جہاں سلطان محمد غوری نے اسے خرید لیا۔ قطب الدین ایبک کو اللہ تعالیٰ نے قابل ستائش لیاقت اور لائق تعریف شخصیت عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ وہ حسن ظاہری سے محروم تھا، اس کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ایبک شل کہتے تھے، مگر شجاعت، مردانگی اور سخاوت، یہ وہ 3 اوصاف تھے جن کی بدولت اس نے اپنے نئے آقا کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اس کے مقام و مرتبہ میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے خود کو اپنے آقا کا اس قدر وفادار ثابت کیا کہ سلطان محمد غوری نے اپنی فوج کے ایک دستے کی کمان اس کے حوالے کر دی۔ اسے امیر آخور یا گھوڑوں کے استبلوں کا نگران بھی مقرر کیا گیا۔ ہندوستانی مہمات کے دوران اس نے اپنے آقا کی خاطر اس درجہ قیمتی خدمات سر انجام دیں کہ 1192 عیسوی میں ترائن کی دوسری لڑائی میں فتح یاب ہونے کے بعد
سلطان محمد غوری نے اسے اپنے ہندوستانی مقبوضات کا والی مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ نئے مقبوضات کے نظم و نسق کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ کسی طرح کا پابند نہ تھا، بلکہ انہیں وسعت دینے کا اختیار بھی اسے حاصل تھا۔ اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے ایبک نے بعض اہم شخصیتوں کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم کر رکھی تھی۔ اس نے تاج الدین یلدوز کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی بہن کو ناصر الدین قباچہ کی زوجیت میں دے دیا۔ شمس الدین التمش کو اس نے اپنی فرزندی میں قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی۔ سلطان محمد غوری نے ترائن کی دوسری جنگ میں کامیابی کے بعد قطب الدین ایبک کو کوہرام کی جاگیر عطا کی تھی، لیکن ایبک کی اولو العزمی نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ اس کی جمع مردی اور عالی ہمتی کا یہ عالم تھا کہ اس کی نظر تاج و تخت کے سوا کسی چیز پر نہ جمتی تھی۔ قطب الدین ایبک نے 588 ہجری میں قلعہ ہرت یعنی میرٹ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ سلطان محمد غوری کی وہ افواج بھی ہوں گی جسے وہ اس کے ساتھ قلعہ کوہرام میں متعین کر کے خود غزنی لوٹ گیا تھا۔ یہ فوج چونکہ تعداد میں خاصی کم تھی، اس لیے قطب الدین ایبک نے اپنی فوج میں اضافے کے لیے سلطان محمد غوری کی روانگی کے فوراً بعد سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی تھی، اور اس سلسلے میں اپنے بچپن کے دوست کمال الدین کو بھرتی کا افسر مقرر کیا۔ چنانچہ کمال نے 1 ماہ کے قلیل عرصے میں 5000 سپاہیوں کو بھرتی کر لیا۔ کمال کا طریقے بھرتی اس طرح تھا کہ ایک روز وہ بھرتی کے لیے قریبی علاقے میں گیا تو اس کے ہمراہ کئی فوجی افسر نقارہ اور نقارچی بھی تھے۔ نقارے پر چوٹ پڑی اور نقارچی بآواز بلند پکار کر کہنے لگا، حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر اور مالک دو جہان وحدہ لا شریک کی۔ ملک ہندوستان بادشاہ سلطان محمد غوری کا حکم، بادشاہ کے سپہ سالار اعظم ہندوستان ملک قطب الدین ایبک کا، جسے سنا رہے ہیں ان کے سردار کمال الدین سمرقندی۔ آؤ آؤ سنو اور انعامات و اعزازات حاصل کرو۔ اس کے بعد سردار کمال الدین نے ایک قدرے بلند جگہ کھڑے ہو کر کہا، سلطان محمد غوری نہایت خدا ترس، عادل اور فیاض بادشاہ ہیں۔ غلاموں پر اس عادل بادشاہ کی شفقت ضرب المثل ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ ہیں کہ بادشاہوں کے چند بیٹے ہوا کرتے ہیں، مگر خدا نے مجھے 20 بیٹے دیے ہیں، یہی میرے بعد سلطنت کے وارث ہوں گے اور میرا نام روشن کریں گے۔ عادل بادشاہ نے یہ الفاظ اپنے غلاموں کے لیے کہے ہیں، ان غلاموں کے بارے میں جن میں ملک قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش اور دوسرے شامل ہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلام بیٹوں میں سے ایک بیٹے قطب الدین کو اپنے ہندوستانی مقبوضات کا والی مقرر کر رکھا ہے۔ اسی والی کی فوج میں یہ بھرتی ہو کر اپنی ترقی کی منازل طے کیجیے۔ آئیے، نئی بھرتی جاری ہے، بھرتی ہونے میں دوسروں پر سبقت حاصل کریں اور انعامات و اعزازات حاصل کرنے میں بھی دوسروں سے آگے رہیں۔ کمال الدین کوہرام کے موضعات میں ایک قصبے میں اپنی تقاریر سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے میں مصروف تھا تو بھرتی کے شائق مجمع سے چند قدم دور 2 ہندو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہم راجپوت تلوار کے دھنی ہیں، ایک ہندو نے دوسرے سے کہا، یہ بات ذرا عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ گئے ہیں۔ مسلمانوں کی فتح اور ہم ہندوؤں کی شکست کی بڑی وجہ ہمارے ملک میں کسی سیاسی وحدت کی عدم موجودگی ہے۔ دوسرے ہندو نے جواب دیا، ہمارے ملک میں اس وقت کوئی ایسی برتر سیاسی قوت موجود نہیں ہے جو مسلمانوں سے نبرد آزما ہو سکے۔ ہمارا ملک مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے عبارت ہے۔ ملک کے مختلف حصوں پر مختلف راجے حکومت کرتے ہیں اور ان راجپوت راجاؤں کے مابین حسد اور باہمی رقابت کی دیواریں کھڑی ہیں۔ گو ہم اچھے فوجی ہیں، لیکن ہمارے ہاں خاندانی تعصب کچھ زیادہ ہی کار فرما ہے۔ ہمارے راجپوت لشکری بس اپنے علاقائی سردار کے مطیع ہوتے ہیں اور دوسرے راجپوت سپاہیوں سے جو کسی دوسرے راجپوت سردار کی کمان میں ہوں لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی توانائیوں کا ناس مارتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کسی قومی شعور سے بہرہور نہیں ہوتے۔ ہمارے راجپوت حکمران اور شہزادے اس قابلیت بلکہ صلاحیت سے محروم ہیں کہ پورے ملک کو سامنے رکھ کر سوچ سکیں اور ملک کے بالاتر مفاد کو سامنے رکھ کر اپنے اختلافات کو ختم کریں اور مسلمان حملہ آوروں کے سامنے ایک متحدہ محاذ بنا کر آئیں۔ نتیجے میں یکے بعد دیگرے شکست ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری ساری بہادری دھرے کی دھری رہ جاتی ہے۔ تم نے تقریر تو بڑی لمبی کی ہے، پہلے ہندو نے کہا، لیکن مجھے تمہاری ساری باتوں سے اختلاف ہے۔ مجھے تمہاری سیاسی وحدت سے محرومی کی دلیل ماننے میں اس لیے تامل ہے کہ آج ہم راجپوت ہندوستان کے ایک وسیع علاقے پر حکمران ہیں۔ ہماری اکثریت ابتدا سے جے پال، آنند پال اور جے پال شانی کی قیادت میں متحد ہو کر، پہلے سلطان محمود غزنوی اور اب پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں متحد ہو کر سلطان محمود غوری کے خلاف صف آرا ہوئی ہے۔
اور پہلے کی طرح اس بار بھی ہم نے منہ کی کھائی ہے۔ مسلمان سرد ممالک سے آتے ہیں اور گوشت خور ہوتے ہیں، دوسرے ہندو نے کہا، اس لیے ہمارے سبزی خور سپاہیوں کے مقابلے میں بہتر سپاہی ہوتے ہیں۔ پھر ہماری عسکری تنظیم ناقص ہے، ہمارے سپاہی اچھی تنظیم اور اچھے اسلحے سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم ہاتھیوں پر بھی ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد کرتے ہیں، اور یہ کونما ہاتھی مسلمانوں کے متحرک گھوڑوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم میدان جنگ کو کھیل کا میدان سمجھتے ہیں اور قاعدے قانون کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی فتوحات کا ایک اور سبب ان کا غلاموں کا نظام ہے۔ یہ غلام جنگوں میں اپنے آقاؤں کی پوری خدمت کرتے ہیں، پھر ہم راجپوت ایک ہی لڑائی میں سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں اور چھوٹی اور بڑی جنگ میں تمیز نہیں کرتے۔ ہندو راجاؤں کی فاش غلطیوں کی بدولت بھی مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں۔ ہندو راجاؤں کو زندہ جل مرنے کی بجائے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور انہیں شکست دینی چاہیے تھی۔ پھر راجاؤں کو ایک معمولی لشکری کی طرح جا کر لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی، ایک جرنیل کی طرح میدان جنگ کے نقشے کو پیش نظر رکھ کر ہدایات دینا چاہیے تھی اور دشمن کی فوج کا نشانہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ راجا دشمن کا نشانہ بننے کے سبب جنگ ہار جاتے ہیں۔ ہماری عسکری تنظیم کے ناقص ہونے کی دلیل درست نہیں ہے، پہلے ہندو نے جواب میں کہا، کیونکہ کئی ہندو راجاؤں نے اپنی فوج میں ترک سپاہی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کو ملازم تک رکھ سکتے ہیں تو ہم نے طریق جنگ کو بھی مزید ترقی دی ہے۔ یہ دلیل بھی غلط ہے کہ ہم لڑائی کو کھیل کا میدان سمجھ کر قاعدے قانون کے پابند ہوتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم اپنے قاعدے قانون کی پابندی کی بھی ایک مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ خلاف قاعدہ اور قانون کارروائیاں کی ہیں۔ چھوٹی بڑی جنگوں میں تمیز روا نہ رکھنے والی دلیل بھی غلط ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف آج تک جتنی لڑائیاں لڑی ہیں انہیں معمولی کہنا حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ یہ بڑی جنگیں تھیں اور ان میں شکست کھانے کے بعد ہم ہندو پوری قوت سے اٹھے تھے اور زیادہ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ چتا میں جل مرنے سے راجاؤں کو قومی شہید کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور انتقامی جنگ کا جو شعلہ وہ فزوں کرتے ہیں اسے روشن رکھنے کے لیے پورا ہندوستان ان کی تائید میں کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہندو راجا فوج کے درمیان سپاہی کی طرح لڑتے ہیں تو مسلمان سلاطین بھی لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سلطان محمد غوری ترائن کی پہلی لڑائی میں موت کے منہ سے ہو کر بچا تھا، اور پھر یہ بھی ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ سپہ سالار مغلوب ہوتا ہے تو فوج بھی بھاگ نکلتی ہے، اور یہ دستور ہندوؤں کے ہاں بھی ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی۔ یہ سن کر دوسرا ہندو نوجوان لاجواب ہو گیا اور خاموشی سے کمال کا اعلان سننے لگا۔ سردار کمال الدین سمرقندی کی کوششوں سے جلد ہی ملک قطب الدین ایبک کی فوج میں ہزاروں لوگ بھرتی ہو گئے۔ سلطان معز الدین محمد بن سام غوری المعروف سلطان محمد غوری نے ہندوستان فتح کر لیا اور ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو قتل کر کے راجپوتوں کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا تو اپنے غلام ملک قطب الدین ایبک المعزی کو کوہرام کی جاگیر عطا کی۔ کوہرام دہلی سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر ریاست پٹیالہ میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک نے دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مزید نئے لشکری بھی بھرتی کیے اور اپنی فوج میں 5000 نفری کا اضافہ کر لیا۔ ان 5000 سپاہیوں میں زیادہ تعداد افغانستان اور دوسرے اسلامی ملکوں سے آمدہ مسلمانوں کی تھی جو محض اسلامی فوج میں بھرتی کے ارادے سے ہندوستان آئے تھے۔ سلطان محمد غوری کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک حکومت کرے، اسی وجہ سے سلطان نے ہندوستان میں رسمی طور پر قطب الدین کو اپنا وائسرائر مقرر کیا تھا اور اسے ملک کا خطاب بھی دیا تھا۔ اب قطب الدین ایبک نے سلطان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ان میں سر فہرست ان علاقوں کے باغیوں کی سرکوبی تھی جو پرتھوی راج اور اس کے بھائی گوبند رائے کے اعز و اقارب کے قبضے میں تھے۔ یہ علاقے میرٹھ اور دہلی تھے۔ قطب الدین ایبک کی فوج نے قلعہ میرٹھ کے سامنے اپنے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ قلعے میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ قلعے میں 40,000 سے زائد فوج میں سے ایک بھی ہندو سپاہی ایسا نہ تھا جو سخت تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ لشکر کفار مسلح ہو کر قلعے کی حفاظت پر تلا ہوا تھا۔ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ فصیلوں اور برجوں پر کمانداروں کی صفیں ترتیب سے ایستادہ تھیں۔ گوبند رائے کا بیٹا ہرچند رائے اور اس کے بھائی آخر دم تک قلعے کی حفاظت کا عزم کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے اپنی سابقہ شکستوں کا انتقام لینے پر آمادہ تھے۔ ہرچند رائے نے اپنی فوج کے افسروں کو قلعے کی حفاظت اور اطراف سے سامان رسد جمع کرنے کی ہدایت کی تھی اور سب کو کام تقسیم کر دیے تھے۔ اس لیے لشکر کفار کا ہر افسر بڑی سرگرمی سے اپنے فرائض سر انجام دینے میں مصروف تھا۔
قطب الدین ایبک کو قلعہ میرٹھ کے سامنے مورچے قائم کیے 2 روز گزر چکے تھے اور تیسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ سالار لشکر قطب الدین ایبک کے حکم سے اس کے سردار کمال الدین سمرقندی نے اپنی فوج کے سارے دستوں کے سرداروں کو حملہ کرنے کے احکامات پہنچا دیے۔